جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ ایسی کیفیت سے نکالنے کے لیے ایک مسلمان کو طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ اس کو 5 طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ پہلا طریقہ سچی توبہ کرے، کیونکہ اس بات پہ دو رائے نہیں، کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ نے لکھی ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، وہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے گناہوں کی شامت ہے، اور ہماری کمی اور کوتاہی اور خطاؤں کی نحوست ہے جو آج ہر ایک کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بات سن کے کہ نیک لوگ تو ہیں، ان کا کیا گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ اذا اراد ان ينزل سطوته على اہل نقمته، اللہ تعالیٰ جب گنہگاروں پہ اپنا عذاب ڈالنا چاہتے ہیں، فوافت آجال قوم صالحین، تو ان آفتوں میں، ان مصیبتوں میں نیک لوگوں کی بھی اجل آ جاتی ہے۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، لیکن قیامت کے دن نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ وہ نیک ہے تو ان کا بدلہ انہیں نیکی کا جنت ملے گا۔ زلزلہ آتا ہے، جانوروں کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بھی مارے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس قدر پریشان ہو جائے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو نیکیاں بھی کرتا ہوں، تو مجھے یہ مصیبت کیوں دیکھنا پڑ رہی ہے؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایمان کا دعویٰ کر لیا، ان کو فتنے میں نہیں ڈالا گیا اور یہ کافی ہو گیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور ہم نے جانا کہ کون سچا ہے اپنے دعوے میں اور کون جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ تو سچی توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، انسان خوبصورت وضو کرے اور اس کے بعد دل لگا کے 2 رکعتیں پڑھے، اور پھر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے آئندہ گناہ سے توبہ کر لے کہ میرے مالک، میں عزم مصمم کرتا ہوں کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ توبہ اور استغفار جو ہے یہ بھی انسان کی مصیبتوں کو ٹالنے کے ذریعہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن کہتا ہے جس قوم کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہوں اس قوم کو اللہ عذاب نہیں دیتے۔